قالو انہوں نے کہا سواء علینا، انہوں نے کہا یکساں ہے ہمارے لیے، برابر ہے ہمارے لیے، کیا اب ازتا خواہ نصیحت کرے، ام یا لم تکن من الواعظین، یا نہ تو نصیحت کرے یا تو نہ نصیحت کرنے والوں میں سے ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تیری بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں یہ الا مگر خلق طریقہ ہے اولین پہلوں کا، یہ جو تم باتیں ہمیں سنا رہے ہو یہ پہلے بھی سنا چکے ہیں لوگ، ہمیں ان باتوں کی نا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور سنو تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو نا ہم پہ کوئی عذاب نہیں ہونا، اور نہیں ہم پہ کوئی عذاب ہوگا۔ جاؤ بھائی دیکھ لو، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہمیں اتنی باتیں سنا رہے ہو ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمیں پکڑ بھی نہیں کرے گا، یہ سب کہانیاں جو تم ہمیں سنا رہے ہو۔ فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، تو اللہ نے بھی پھر کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اور سنو ان فی ذالک لا آیا، پڑھنے والوں تمہارے لیے بھی میں اس سے نصیحت ہے، جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ قصہ پڑھا کس کا؟ عاد کا، اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، لیکن رب تمہارا جو غالب ہے وہ رحیم بھی، اس نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اینڈ پہ ہمیں کتنی نصیحتیں کر جاتا ہے کہ دیکھو اب ان آیتوں سے سبق حاصل کر لینا، عبرت حاصل کر لینا کہ کیا ہوا تھا عاد کے ساتھ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی عورت گھر میں صرف روٹین سے قرآن پڑھ کے عربی کیا نصیحت حاصل کرے گی؟ یہ قرآن نہ ایسے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہے ہی نہیں ایسے پڑھنے والا۔ میں تو اب یہ کہوں گی کہ کوئی سال ثواب نہیں کہ چلو جی ہم نے ایک سپارہ پڑھ لیا ثواب تو ملے گا، یار کس چیز کا ثواب؟ جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ تو بڑی محنت کی ہوئی ہے اللہ نے سمجھانے میں، ایک ایک چیز کو کیسے واضح کی ہے، اور آپ کہتی ہیں میں پورا سپارہ پڑھ دوں صبح کے ٹائم اور بس میں نے حق ادا کر دیا۔ مجھے تو پتہ نہیں کیوں آگے آگے پڑھ پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ تو بلکہ اور پکڑو جانی، اور بہن دنیا کی تو میل میخ تک تو جانتی ہے، اتنے پیسے اس کو دیے اتنے پیسے اس کو دیے، یہ میرا حساب کتاب ہے۔ یہاں آ کے تیری سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں عربی پڑھ دو کوئی بات نہیں، اور یہاں آ کے تو تیری سمجھ تیز ہونی چاہیے تھی کہ اسی نے مجھے آخرت میں سنوارنا ہے، اسی نے مجھے قبر کے عذاب سے بچانا ہے، اسی نے میری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ تم کتنی بیوقوف تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہانیاں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں، اب اگلی بھی سن لو۔ کذبت ثمود المرسلین، عاد کے بعد کون آ گئے؟ ثمود آ گئے۔ اچھا یہ قریب قریب گزری تھی نا قومیں، ایک جیسی ہی تھی، امیر ترین، اونچے لمبے، ماہر، بڑے بڑے محل بنانے والے، یہ ایک جیسے تھے۔ کذبت ثمود المرسلین، یہ چٹانوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے تھے، محل بناتے تھے۔ ابھی جو میں نے کہا کہ آرٹ اور انجینئرنگ میں بڑے ماہر تھے، یہ بھی ایسے ہی تھے کیونکہ یہ قریب قریب گزرے تھے۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے کہا سنو، ثمود نے بھی جھٹلا دیا۔ اچھا جنہوں نے اتنی ترقی کی نا دنیا میں، انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا۔ آج بھی جن کے پاس بہت دولت ہے نا، زیادہ تر وہ کچھ نہیں سمجھتے کسی کو بھی، وہی کہانیاں چل رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دولت ہمیں ملی ہے تو ہم اس قابل تھے کہ ہمیں ملی ہے، سب کو کیوں نہیں مل گئی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اب تو ثمود المرسلین، ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے پیغمبر نے ان کے بھائی نے کہا، کون؟ صالح علیہ السلام، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تو تمہارا رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ وما اسألوکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں گا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا تو اجر اللہ پر ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ وہی باتیں انہوں نے بھی اگلی بات وہی کی۔ اتترکون فی ما ہاہونا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اتترکونا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما، ان میں جو، ہاہونا، یہاں ہیں، یعنی جو کچھ ہے، آمنین، بے خوف۔
یعنی جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں نا زندگی میں، یہ جو کہا گیا نا اللہ نے ہا ہونا، جو استعمال کیا ہے، ہم آگے جائیں گے نا اللہ ایک ایک عورت کو کہے گا یہ ہے تو نے چیزیں استعمال کی، کپڑوں کے ڈھیر، برتنوں کے ڈھیر، کچن کی چیزوں کے ڈھیر، آٹے کے ڈھیر، جو بھی ہم نے استعمال کیا ہے اس کا حساب ہوگا. ڈرو اور اس حساب سے بچنے کے لیے شکر کرو اللہ کا اور اپنی عاجزی ظاہر کرو. میں نے سنا کہ ایک صاحب تھے، وہ استغفر اللہ الحمدللہ، استغفر اللہ الحمدللہ. کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں کیوں کہتے ہو استغفر اللہ؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے اور جو اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کا ساتھ ہی شکر ادا کر رہا ہوں. یہ ذکر اذکار ایسی چیز ہے کہ پھر ان کو لے کے رکھو. پھر کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی ساری باتیں اسی طرح کی اور پھر آگے نصیحت کر دی کہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کہ جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے. یہ ساری چیزیں بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی جو پڑی ہیں نا ہمارا حساب ہونا ہے. فالتو چیزیں ابھی بھی موقع ہے اپنی زندگی میں نکال دو، کم سے کم فالتو نکال دو. اللہ نے تو کہا تھا اپنی پسندیدہ بھی نکال دو. کبھی اپنی پسندیدہ چیز بھی دے کے دیکھو نا، جو تمہارے گھر پسندیدہ ہے وہ کسی کو دے کے دیکھو میری راہ میں. تو لیکن چلو فالتو چیزیں نکال دو. دیکھو جو تمہیں دیا ہے نا فی جنات و عیون، جو تمہیں جنتیں دی ہیں، باغ دیے ہیں، جو تمہیں عیون چشمے دیے ہیں، وزروع اور کھیتیاں دی ہیں، ونخل اور کھجوریں دی ہیں، طلعھا جن کے خوشے حزیم لطیف ہیں، بھرے ہوئے ہیں، رس بھرے ہوئے ہیں. یہ جو تمام چیزیں تمہیں دی ہیں کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف والے، یعنی بڑے خوبصورت، اور پہاڑوں میں تم گھر بناتے ہو، مضبوط بناتے ہو. اب دیکھیں وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، یہاں پر جو بڑے بڑے لوگ گھر بناتے ہیں وہ بھی پہاڑوں کی طرح ہی بناتے ہیں اپنی طرف سے، کہ ہم تو ایسا گھر بنائیں گے کہ عام گھروں سے جو جتنے کنالوں میں ہماری زمین ہے نا کافی اونچی کر لو، پھر اس پہ اونچا گھر بناؤ تاکہ کبھی پانی نہ آئے، یہ نہ کرے وہ نہ. چلو میں کہتی ہوں یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن اتنا بنانا وہی بات کہ اتنے بڑے بڑے محل بنانا، اتنا کرو جتنا حساب دے سکتے ہو، بس اتنا کرو. توفیق بھی ہے نا اگر اللہ نے دیا ہے تو بھئی آپ اپنا گھر اتنا بناؤ جتنا استعمال کرنا ہے. اور جب بھی گھر بناؤ ایک کونے میں نا ایک مسجد کا ڈیزائن سا بنا لو. یہ نماز پڑھنے کے مسلمانوں کی نشانی ہے. وہ نماز پڑھنے کی جگہ، اور بھی جگہ نماز پڑھو لیکن ایک نشانے بھی بنا لو، یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اپنی چیزوں کو نہ بھولو. اللہ اکبر. تو یہ جو تم بناتے ہو بڑے بڑے گھر، فاتقوا اللہ وأطیعون، دیکھو ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کر لو، یعنی اس قرآن کی فرما برداری اب کر لو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ تم مانو حکم المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کا، ان کے پیچھے نہ لگو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، الذین جو لوگ یفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور نہیں اصلاح کرتے. یہ کام کرو. یہ بڑے بڑے گھر بنا کے نا، یہ جو بڑے بڑے گھر بنتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں یہ بھی فساد ہے. ان کے گھروں میں جو کام والیاں جاتی ہوں گی، جو ان کی بچیاں جاتی ہوں گی بے سمجھ، وہ گھر آ کے پاگل ہو جاتی ہوں گی، ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا کچھ اور ہمارے پاس ان کا جھوٹا کھانا کھانے کو بس. یہ فساد ہے معاشرے میں اور بہت بڑا فساد ہے. یہی اللہ نے کہا نہ فساد پھیلاؤ. یہ پیسے کی تقسیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، چلو کہ کسی کو کم رزق دیا، کسی کو زیادہ رزق دیا، لیکن پھر کیا کیا؟ زکوٰۃ لگا دی. اللہ نے تو اپنی طرف سے سارا نظام بنا کے تمہیں دیا ہے بھائی. امیر کو بنایا امیر، زکوٰۃ لگا دی، دو ان غریبوں کو، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلو.